قرآن حکیم نے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو فرمایا جتنے بھی لوگ میرے نبی پاک کے ساتھ ہیں ان سب کی یہ شان ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ یہ اللہ کریم نے ان کا اعزاز بیان فرمایا، ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ سخت ضرور ہیں پر کافروں کے ساتھ، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ لوگوں نے اپنی خطابت کو چمکانے کے لیے ہمارے ہاں یہ جلسہ، یہ اسٹیج، یہ ممبر، یہ جلسہ کرانا، سب کی بات نہیں کرتا، اکثریت کی بات کرتا ہوں، یہ باقاعدہ ایک رسم ہے، یہ پوری ایک ریت ہے، اس کے پورے طور طریقے ہیں اور پورا فن چاہیے اس کو کرنے کے لیے بھی، یہاں آنے کے لیے بھی، جمنے کے لیے بھی۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ہو جو، میں تو سچی گل پہ کرنا، ہو جو، کوئی عرض نہیں، ہو جو، پورا فن ہے، یقین کریں۔ میں کئی دفعہ اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ یار کیا کریں، اس فن پہ کیسے پورا اتریں، یہ تو فن ہے اور پورا اس کا ایک اسلوب ہے، ہر لحاظ سے، ہر تعلق سے، ہر معیار سے، ہر ترتیب سے۔ بہرحال تو لوگوں نے اپنی خطابت چمکانے کے لیے خطابت چمکانے کے لیے اور اپنے جملے کو، اب تو خیر ہر بندہ کہتا ہے میرا جملہ ضائع نہ کرنا، بھائی تیرا جملہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ تو وہ ہے جو مدینے والے رسول نے بیان کیا ہے، تیرا جملہ کیا جملہ ہے؟ یہ کیا بات کر دی تم، میرا جملہ نہ ضائع کرنا؟ نہیں تم نے داد نہیں دی، تو داد فرض ہے، کس نے کہا داد ضروری ہے؟ تو خطابت چمکانے کے لیے لوگوں نے خطابت، وہ ہمارے ایک دوست ہیں، چلے بات آ گئی یا تو کرنی پڑے گی، تو وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ خطاب کر رہا تھا تو کسی نے روڑا مار دیا، کسی بچے نے، تو کھڑکی کے شیشے کو روڑا لگ گیا تو میری تقریر چمک گئی۔ میں کہا جنہیں گولی مارنی سیدھی آگے مارو، وہ کسی بچے نے روڑا لگا دیا بیچارے نے، وہ کھیل رہا تھا تو مارو جنہیں مارنی گولی۔ تو یہ خطابت چمکانے کے لیے لوگوں نے بڑے دشمن پیدا کر دیا اہل بیت کے، مفت میں اہل بیت کے دشمن، اپنی خطابت چمکانے کے لیے، اپنی خطابت چمکانے کے لیے لوگوں نے صحابہ کے دشمن پیدا کر دیے، اپنی خطابت چمکانے کے لیے فلانے کے دشمن پیدا کر دیے۔ تو نہ ڈیوٹی لے صحابہ کی حفاظت کی، مہربانی کر، تو نہ ذمہ اٹھا اہل بیت کی حفاظت کا، یہ تو میرے رسول کے ساتھ والے، ان کا ذمہ تو رب کریم نے لیا ہوا ہے، تو اتنی ڈیوٹیاں کس حساب میں کرتا ہے؟ صرف اپنا آپ چمکانے کے لیے لوگوں نے۔ اور آنے والی نسل کے دلوں میں اب کیا ہو رہا ہے، ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ؟ یہودی کہہ رہا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں 6 مہینے اور رہتے تو کوئی کافر باقی نہ رہتا، کم از کم ان کے مراکز ختم کر دیتے، کفر کے اڈے توڑ دیتے۔ یہودی زخم چاٹ رہا کہ 6 مہینے عمر رہتے تو دنیا میں کوئی بھی کفر کا مرکز قائم نہ رہتا۔ یہودی یہ کہہ رہا ہے اور مسلمان ٹی وی پہ بیٹھ کے مناظرہ کر رہا ہے کہ عمر فاروق 26 ذی الحج کو شہید ہوئے تھے کہ یکم محرم کو ہوئے تھے، دلیلیں دے رہے ہیں، کہانیاں سنا رہے ہیں اور بحث ہو رہی، اور بھرا پڑا ہے سارا میڈیا، بھرا پڑا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ آخر کدھر جا رہے ہیں۔ دوستو، ہم آنے والی نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ جن کی تربیت نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی تھی وہی لوگ ٹھیک نہیں تھے، تو پھر جن کی تو تربیت کر رہا ہے وہ کیسے ٹھیک ہو گئے؟ کسی تاریخی حوالے پر جانے کی ضرورت نہیں، تاریخ تو لکھنے والا مورخ لکھے گا، جس سنگی کے ساتھ میں ہنس کے بولوں گا وہ کہیں گے خوش اخلاق ہے، اور جس کو میں نے ڈانٹ دیا بلکہ چلیں چھوڑ دیتے ہیں، جس کو ٹائم دے دے وہ راضی، جس کو نہ دیں وہ کہتا ہے بڑے تکبر والے ہیں۔ تو آپ کس کو راضی کریں گے؟ بندہ تو ایک ہے نا۔ تو تاریخ تو جس طرح کا مورخ ہو اس طرح کی ہوتی ہے۔ اب تاریخ کیوں دیکھتے ہو؟ اللہ کی کتاب دیکھو۔ فرمایا اشداء علی الکفار، یہ جو حضور کے ساتھ والے ہیں صحابہ اور اہل بیت، یہ کافر پر سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں یہ رحم دل ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام خود اپنے صحابہ کو ادب سکھاتے تھے، ایک دوسرے کا ادب۔ عزیز دوست، حضور خود ادب سکھاتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں آئے تو ان کے قبیلے کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اٹھ کے استقبال کرو، تمہارا سردار آیا ہے، اٹھ کر استقبال کرو، یہ تمہارا سردار ہے، تمہارا سید ہے، اس کا اکرام کرو۔ آداب سکھائے نبی پاک نے، انہیں پیار سکھایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قربتیں سکھائیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے خود صحابہ کو، اہل بیت کو ایک دوسرے کا پیار دیکھے نا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میری سرکار نے بلایا، میں حاضر بارگاہ ہوا تو میں نے حضور کے چہرہ نور پر کچھ ناراضگی دیکھی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ناراض ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں ناراض ہوں۔ فرماتے ہیں میرے پیروں تلے تو زمین ہی نکل گئی، یوں لگا کہ اندھیرا چھا گیا۔ حضور آپ کیوں ناراض ہیں؟
کیا غلام سے غلطی ہو گئی؟ تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے ابو درداء آج تم گلی میں چل رہے تھے، حضور چل رہا تھا، فرمایا ابو بکر بھی تھے، یا رسول اللہ صدیق اکبر بھی تھے، فرمایا تمہیں خیال نہیں آیا تم میرے ابو بکر کے آگے آگے چل رہے تھے؟ تمہیں پتہ ہے دنیا میں نہ کسی پر سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے صدیق سے افضل ہو۔ حضور نے آداب کا رواج ڈالا، نبی پاک خود گہرائیوں میں مہربانی فرمائیں۔ ہمارے ہاں مجمع میں جوش بھی تبھی پیدا ہوتا ہے جب آپ ثابت کر دینا کہ فلانا اہل بیت کا دشمن ہے اور میں بہت بڑا محب ہوں، اور پورا جوش برپا کر دے، وہ پورا شور ہو جائے، تو پھر اٹھ کہتے ہیں جی مجمع سارا ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ خدا کے بندے، آپ نے مجمع تو کھڑا کر دیا، دین کا جنازہ نکال دیا۔ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آنے والی ملت کیا سوچے گی کہ یہ لڑتے رہے ساری زندگی۔ کافر کو آپ کیا میسج دیں گے کہ شروع سے لے کر آج تک حالات ہی ٹھیک نہیں ہوئے مسلمانوں کے؟ جو لوگ آپ کو کتاب و سنت دینے والے تھے، جب انہی کو مشکوک کر دو گے تو کتاب و سنت کس طرح شک سے بالا تر رہے گا؟ تو یاد رکھیں، یہ لڑائی نہ کرائیں، مہربانی فرمائیں، صرف نظر کریں ان چیزوں سے جو اس طرف لاتی ہیں، لوگوں کو بتلائیں۔ دیکھو نا، حضور خود بتلاتے، امام حسن کو نبی پاک نے کندھوں پہ بٹھایا ہوا، امام حسن کو حضور گزر رہے ہیں، جناب صدیق اکبر آ گئے۔ اب ایک بات اچھی طرح سمجھ لینا، جو بات حضرت صدیق اکبر نے کی ان کی وہی بنتی تھی، ان کی وہی بنتی تھی۔ امام حسن جو بھی ہیں، جتنی بھی شان ہے، لیکن ان کی عظمت کا سبب تو یہی نا کہ وہ مصطفیٰ کریم کے نواسے ہیں، تو سبب تو یہی ہے۔ تو انہوں نے وہ سبب بیان کیا جو باعث شرف ہے۔ کہنے لگے حسن تیری سواری کتنی اچھی ہے، باعث شرف جو بات تھی وہ شرف بیان کیا، حسن تیری سواری۔ اس پر علماء نے باقاعدہ بحث کیا ہے کہ یہی جملہ کہنا بنتا تھا ان کا کہ حسن تیری سواری، لیکن حضور نے کیا سبق دیا، نبی پاک نے کیا درس دیا؟ سرکار فرمانے لگے ابو بکر اگر سواری بڑی اچھی ہے تو ذرا دیکھ تو صحیح سوار کتنا اچھا ہے۔ تو سرکار نے لوگوں کے دلوں میں، طبیعتوں میں، مزاجوں میں خود ادب بھرا، خود سرکار نے لوگوں کو یہ شعور دیا کہ میرے اہل بیت سے، صحابہ سے، دیکھیں نا سب کے سامنے غدیر خم کے مقام پر حضرت مولا علی کا بازو تھام کے کہا تھا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی۔ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے اس بات کے بعد مبارکباد کس نے دی تھی؟ جب حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کے، سب سے پہلے جناب عمر فاروق نے آگے بڑھ کے مولا علی کو مبارک دی، فرمایا علی تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تم پوری امت کے مولا بن گئے ہو۔ تو صحابہ کا، اہل بیت کا، یہ تو پاک صاف لوگ تھے۔ آپ یقین کریں، آج آپ کسی با اخلاق بزرگ سے مل لینا کبھی، اور چند گھڑیاں آپ کو صحبت نصیب ہو جائے اور ان کے پاس بیٹھنے کی شرف یابی ملے، تو کئی دنوں تک وہ کیفیت رہتی ہے کہ میں ایک آدمی کے پاس بیٹھا ہوں، اچھے آدمی سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ تو آپ کیا بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو مدینے والے رسول کی صحبت میں بیٹھا کرتے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اعزاز دیا تھا، اور یہ چھوٹی موٹی لڑائیاں، جھگڑے اور یہ جائیدادوں کے معاملات، یہاں تک ان کی نظریں نہیں جاتی تھی۔ وہ بہت بڑے لوگ تھے، وہ تو بڑا کچھ قربان کرنے والے لوگ۔ تو میرے عزیز، ان لوگوں نے ایک دوسرے کا ادب کیا، ایک دوسرے کا اکرام کیا، ایک دوسرے سے پیار کیا، ایک دوسرے کا ادب بتلایا۔ یہ حدیث حضرت مولا علی سے روایت ہے مشکات میں، دونوں حدیثیں پڑھنے لگا ہوں، دونوں مشکات میں۔ عزیز دوستو، یہ بڑے میٹھے، بڑے پیارے، بڑے خوبصورت لوگ تھے اور بڑے شاندار لوگ تھے۔ انہوں نے تو معاشرے کو خوبصورتیاں تقسیم کی، انہوں نے محبتیں بانٹی۔ دو حدیثیں پڑھنے لگا ہوں، ذرا غور کرنا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ؟ بات کو سمجھنا، مجھ سے آپ پوچھیں گے، ویسے بھی آج کل تو بچے تعریفیں بڑی سناتے ہیں، بلکہ اب کسی مرید سے آپ پوچھیں تو وہ یہ کہے گا کہ پیر صاحب تو اپنے بچوں سے بھی نہیں پیار کرتے تھے، سارا میرے ساتھ ہی کرتے تھے۔ اور وہ جو پیر صاحب کی کرامت سناتا ہے تو پونی کرامت مرید کی اپنی ہوتی ہے، چوتھا حصہ ہی پیر صاحب کی ہوتی ہے کہ میں گیا تو وہ باہر نکل آئے تو میرے ساتھ بڑا انہوں نے، یہ مزاج بنتا جا رہا ہے۔ یہی حال بچوں کا ہے، فضیلت سنائیں گے تو کہیں گے ابا میرے بغیر روٹی نہیں کھاتے۔ بھئی اگر نہیں کھاتے تھے سارے محلے کو پتا ہوگا، اور اگر تو نافرمان تھا تو پھر بھی سارے علاقے کو۔ تو کسی کی تعریف کرنا کوئی آسان نہیں، یہ مشکل مرحلہ، اور پھر لوگوں کے بیچ کرنا، مجموع میں کرنا، اس بات کو سمجھ لیں۔ امام غزالی مرید ہونے گئے شیخ ابو علی فارمدی سے، تو رات کو گئے، آدھی رات کو، وہ درویش بندے تھے، امام صاحب بڑے پڑھے لکھے تھے، آدھی رات کو مرید ہونے گئے۔ تو کہا حضور دل کو سکون کوئی نہیں، بیعت کر لے۔ فرمانے لگے تجھے سکون کیسے ملے گا؟ تو سکون لینے بھی آیا ہے تو اس وقت آیا جب دیکھے کوئی نہ، اتنا بڑا بہت اندر ہو تو پھر سکون نہیں ملتا۔ فرمایا مجمع میں آ اور آ کے میرے جوتوں پہ بیٹھ، پھر تجھے بتاؤں کہ غلامی کسے کہتے ہیں اور لذت کیسے آیا کرتی۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، کسی انسان کا مجموع میں کسی اور کی تعریف کرنا، یہ خاصا مشکل ہے۔ میرے عزیز، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے کسی نے پوچھا ذرا جملے دیکھیے اعزاز کتنا بڑا ہے. حضرت علی کو اپنی شان کا بھی پتا تھا کہ حضور نے میرے بارے میں کیا کچھ کہا ہوا ہے, لیکن جب سوال کرنے والے نے سوال کیا تو پھر ان کا جو اعتماد اور پیار ہے ملاحظہ فرمائیے. حضرت علی فرمانے لگے کیا کہا؟ عرض کی شیر خدا بتلائیے نبی پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ تھا؟ تو مولا علی بولتے ہیں, انہیں پتہ ہے حضور نے فرمایا من کنت مولا. وہ جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی سے مومن پیار کرے گا اور علی کا نفاق صرف بغض صرف منافق رکھے گا. ساری باتیں انہیں پتہ تھی. جب پوچھا سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ تھا تو حضرت علی فرمانے لگے کوئی پوچھنے والی بات ہے, حضور کو سب سے زیادہ پیار عائشہ صدیقہ کے ساتھ تھا رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں, میں نے اپنے دوستوں سے کہا تھا حضرت عائشہ کے لیے بھی ایصال ثواب کا بند. سیدہ پاک کا تو نام لیتے ہماری گردنیں جھکنی چاہیے, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ, لیکن سیدہ عائشہ. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب نیاز کرتا تھا نا, ختم شریف دلاتا تھا, تو میں اہل بیت کے نام لیتا, خلفاء کے نام لیتا, عشرہ مبشرہ کے نام لیتا, لیکن حضرت عائشہ کا ذکر نہیں کرتا تھا. ایسا نہیں کہ کوئی بات تھی, ویسے ہی بھول جاتے ہیں, سارے نام نہیں لیے جاتے. میں صرف سیدہ عائشہ کا نام نہیں لیتا تھا. آپ فرماتے ہیں میرے ایک دن نصیب جاگے کہ مجھے خواب میں رسول کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی. تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا شیخ احمد تو میری عائشہ کا نام ہی نہیں لیتا ہے سال ثواب میں. کہتے ہیں میری آنکھیں کھلی تو حضور فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے میں روٹی عائشہ کے گھر کھایا کرتا ہوں, تمہیں پتہ ہے میرا مزاج ہے عائشہ کے گھر کھانا کھانے کا, تو ذکر ہی نہیں کرتا عائشہ صدیقہ. تو یاد رکھ لیں کہ حضرت علی فرمانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیار سیدہ عائشہ کے ساتھ تھا. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ بتلائیے آپ نے تو عورتوں میں بتلا دیا, میں نے مردوں میں پوچھا تھا. تو آپ فرمانے لگے اس میں بھی دو رائے نہیں, حضور کو مردوں میں سب سے زیادہ پیار عائشہ کے والد جناب ابو بکر صدیق کے ساتھ تھا. یہ دیانتداری ہے. یہ لوگ کہتے ہیں لوگوں نے روایات میں اپنی طرف سے چیزیں ڈال دی, یہ تو سکھا لوگ تھے, یہ تو کھری اور سچی باتیں کرنے کا مزاج رکھتے. اب اسی مشکات میں دوسری روایت اور اس حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ. کسی نے پوچھا عائشہ بتلائیے نبی پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہے؟ تو آپ فرمانے لگے یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے, حضور کو سب سے زیادہ پیار سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے. تو پوچھنے والا پوچھتا ہے اماں جی میں نے تو پوچھا تھا مردوں میں. تو آپ فرمانے لگے اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں, حضور کو مردوں میں سب سے زیادہ پیار سیدہ فاطمہ کے شوہر مولا علی شیر خدا کے ساتھ ہے. اب وہ دیکھیں کیا بیان فرما رہے ہیں اور یہ کیا بیان فرما رہے ہیں, ایک دوسرے کی فضیلتوں کا ذکر کرنا. اور میں نے اکثر میں دوستوں سے کہتا ہوں کسی کو عزت وہ دیتا ہے جو خود صاحب عزت ہو. میرے ساتھ پاس آپ 50,000 روپیہ لینے آئے تو میں تبھی دوں گا جب میرے پاس ہوگا نہیں تو دوں گا کیسے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر کر کے بتلایا کہ میں صاحب عزت ہوں تو مجھے فاطمہ کی عزت کا بھی پتہ ہے. اور جناب علی المرتضیٰ نے سیدہ عائشہ کی تعریف کر کے بتلایا کہ میں صاحب اعزاز ہوں تو مجھے عائشہ کی شان کا بھی پتہ ہے. یہاں لوگ ترازو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آل مہار شریف کے ایک بزرگ تھے, بڑے معروف اپنے زمانے میں خطیب تھے, پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آل مہاروی رحمۃ اللہ علیہ. یہ کچھ لوگ نا تھرمامیٹر بھی لے کے آتے ہیں, اپنے اپنے حساب کا مسئلہ پوچھتے ہیں, اپنے اپنے حساب کا. ایک صاحب میرے پاس بھی آئے, کچھ بہت بڑے بڑے مفتی بھی ہیں عوام کے اندر, ان کا مقصود مسئلہ پوچھنا نہیں ہوتا, مقصود پتہ کرنا ہوتا ہے کہ مولوی پڑھا لکھا کتنا ہے. یہ مقصود ہوتا ہے, علم میں اضافہ مقصد نہیں. تو مجھ سے بھی ایک صاحب نے پوچھا کہ میں نے 20 مفتیوں سے مسئلہ پوچھا ہے, حل نہیں ہوا, اب میں آپ کے پاس آیا ہوں. تو میں نے کہا 22ویں کے پاس ہی چلا جائے, میں تو ان 20 سے بھی چھوٹا ہوں. 20 آدمی نہیں حل کر سکے تو میں تو پہلے سلنڈر کرتا ہوں. بھائی اپنی زندگی میں سیکھنے کا مزاج بنائیں, بحث کا مزاج نہ بنائیں ورنہ پیچھے رہ جائیں. جو سیکھنے کا مزاج رکھتا ہے اس کا علم روز تازہ ہوتا ہے, اسے کچھ نہ کچھ روز ملتا ہے, وہ روز سیکھتا ہے. اور جو بس کر کے بیٹھ گیا نا بہت ساری جگہوں پہ ٹھوکریں کھاتا ہے. تو سید فیض الحسن شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا بتائیے سیدہ عائشہ افضل ہے کہ سیدہ فاطمہ؟ سید تھے, فرمانے لگے تجھے کس نے ترازو دیا ہے کہ تو تولے؟ دونوں کی بڑی شان ہے, بڑا مرتبہ ہے. وہ کہنے لگا جی نہیں آپ سید ہیں, عالم ہیں, پیر ہیں, سجادہ ہیں, کچھ تو بتائیں. آپ فرمانے لگے بتا تو دیا ہے. کہنے لگے جی آپ نے بات گول کی ہے, اور کچھ نہیں تو مجھے اشارہ ہی دے دیں. تو آپ فرمانے لگے چلو یہ بات ٹھیک ہے, اشارہ دے دیتا ہوں. آپ فرمانے لگے عائشہ بیوی ہیں رسول کریم علیہ السلام کی, اور سیدہ فاطمہ زوجہ ہیں مولا مرتضیٰ مشکل کشا کی. فرمانے لگے مجھے بتاؤ علی کی بیوی نبی کی بیوی سے افضل ہو سکتی ہے؟ وہ بندہ چپ کر گیا. تو آپ فرمانے لگے اب دوسرا اشارہ سنو, عائشہ بیٹی ابو بکر صدیق کی.
और फातिमा बेटी है मदीने वाले रसूल की। अब ये बताओ कि अबू बकर की बेटी मोहम्मद अरबी की बेटी से अफजल हो सकती है? बंदा सर पकड़ के बैठ गया, कहने लगा शादी नतीजा क्या है? फरमान लगे घर जाके कड़ी नतीजा। तूने कहा था मुझे इशारा दे दे, तो इशारा मैंने दे दिया है। अब नतीजा घर जाके निकालना कि रिजल्ट क्या निकलता है। हमारा जिम्मा तो अदब करना है। पंच ना बने आप दरमियान में सरपंच ना बने, आप कौले फैसल आप दरमियान में फैसला करेंगे आप। और एक बात याद रखना, अगर किसी के मुहिब बन के भी बेअदबी करोगे तो वो बुजुर्ग भी तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। कभी चचा की और वालिद की बहस हो रही हो ना, तो बेटा वालिद की सपोर्ट में भी बात करे ना, वालिद की सपोर्ट में भी चचा के खिलाफ, तो अब्बा बोल के कह देता है कि पुत्र चुप कर, साडा भरावां दा मसला है, तू अपनी हैसियत में रह। मेरी बात की समझ आ रही है? तो सहाबा की भी बड़ी शान और अहले बैत की भी बड़ी शान। तो आप कहाँ उलझ रहे हैं? तो मेहरबानी देखें, इनसे प्यार करें, इनका इकराम करें। हमें सहाबा ने तो इनका प्यार सिखाया है, सहाबा ने सिखाया अहले बैत का प्यार। सहाबा ने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को ना, पढ़े लिखे लोग जो अब चूंकि एमफिल पीएचडी बहुत ज्यादा होने लगी है, तो जो लोग इस्लामिक स्टडीज के साथ वाबस्ता हैं वो जब बर्रे सगीर पाक व हिंद में लिटरेचर लेंगे तो शाह वलीउल्लाह को जरूर देखेंगे। इजालतुल खिफाफ में एक बड़ी खूबसूरत रवायत लाए हैं। फरमाते हैं कि माल गनीमत बांट रहा था, तो हजरत सैयदना उमर फारूक बांट रहे थे। और बंदा वो है कि जो एक एक दिनार का ना सिर्फ ये कि हिसाब रखने वाला है बल्कि हिसाब देने वाला भी है। बांट रहे थे, तो बांटते बांटते ना आपने हर सहाबी को 500 दिनार दिए हर एक को। और बांट किस तरह रहा था कि जो बदरी है ना उनको 500 दिनार दिए जाएंगे। बदर के लोगों की बड़ी शान है, हुजूर ने फरमाया अल्लाह इनसे राजी हो गया, सबको 500 मिले। आपके अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर भी आए थे, उनको भी 500 दियो। जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर की ये शान है कि नबी पाक ने फरमाया राजुलुन सालिह, फरमाया ये जो अब्दुल्ला बिन उमर है ये नेक आदमी है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को भी 500 दिया। इमाम हसन और हुसैन आ गए, हसनैन करीमैन, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दोनों शहजादे आए। तो जनाब उमर फारूक ने पहले तो वो कतार तोड़ी ना जिस कतार में सारे लगे हुए थे, फरमाया शहजादों को आगे आने दो। और फिर बाकियों को 500 दिया, तो हसनैन करीमैन को 1000 दिया। कोई रकाबत नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन बच्चों का वैसे ही दिल करता है कि हमारा वालिद हमसे ज्यादा प्यार करे, ये मिजाज होता है। आप देखें ना, भतीजे से बंदा जितना मर्जी भी प्यार कर ले, विरासत बेटे को मिलती है, भतीजे को नहीं मिलती। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने घर जाके अपनी अम्मा से बात की कि अम्मा जी हसनैन करीमैन तो उस जमाने में बच्चे थे, मदीना शरीफ की गलियों में खेलते थे, मैं बदर में जाता था, ओहद में जाता था, खंदक में गया था, अब्बा जी ने उनको 1000 दिया और मुझे 500। तो आपकी अहलिया कहने लगी हजरत उमर की कि बेटा चुप कर जा, अगर मूड अच्छा हुआ तो बात करूंगी, वरना शेर के करीब जाने की किसी की जरूरत है नहीं। हजरत उमर फारूक 2-4 दिन के बाद रात को मूड मुबारक अच्छा था, तो अहलिया कहने लगी, एक छोटी सी गुजारिश कर दी थी, नाराज ना हो तो। फरमाने लगे कहो। तो कहने लगी अब्दुल्ला इब्ने उमर कह रहे थे कि मैं तो हुजूर के जमाना नूर में जिहाद करता था, हसनैन करीमैन बच्चे थे, तो उन्हें डबल मिलता है, मुझे सिंगल मिलता है, ये क्या बात हुई? तो आपने फरमाया चल बुला उनको। तो मां डरने लगी, कहने लगी नहीं नहीं उन्होंने कोई एतराज नहीं किया, आप मेहरबानी करें। कहा नहीं मैं कुछ नहीं कहने लगा, बुला तो सही ना। बुलाया, शहजादे अब्दुल्ला इब्ने उमर तशरीफ लाए, हाजिर हुए। तो आपने फरमाया पुत्र ये तूने क्या बात की? सुनो, ये एक गैर जानिबदार आदमी की बात अर्ज कर रहा हूं। वो लिखते हैं कि जनाब फारूक आजम फरमाने लगे अब्दुल्ला तेरा और हसनैन का क्या मुकाबला। आप अंदाजा फरमाएं, फजीलतों की जो लिस्ट है वो अपनी जगह मौजूद है कि वो बदर में भी गए, ओहद में भी गए, हुजूर ने उनकी तारीफें भी फरमाई, सारी शानें। और बहुत बड़े आलिम थे अब्दुल्ला इब्ने उमर, उन्हें मुफ्ती मदीना कहा जाता था, लोग उनसे इस्तिफ्ता करते थे, सवालात पूछते थे। हजरत सैयदना उमर फारूक फरमाने लगे तेरा और हसनैन का क्या मुकाबला। और फिर फरमाने लगे बेटा क्या तेरी माँ का नाम भी फातिमा ज़हरा है? क्या तेरी खालाओं के नाम भी ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और रुकैया है? क्या तेरी नानी का नाम भी खदीजतुल कुबरा है? पुत्र बता, क्या तेरे नाना का नाम भी मोहम्मद मुस्तफ़ा है? ये शानें तेरी हैं? आपने फरमाया खबरदार बेटा, उनके मुकाबला करने की कोशिश है। ये खुद सिखाया उन लोगों ने, ये उम्मत को दस्त दिया, पैगाम दिया। शाह वलीउल्लाह साहब कहते हैं कि ये बात चलते चलते ना मौला अली तक भी पहुंची कि हजरत उमर ने यूं कहा है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये तारीफ की हसनैन करीमैन की, तो मौला अली फरमाने लगे इसीलिए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि उमर अहले जन्नत का चिराग है, उमर जन्नतियों का, जन्नत में बड़ी रोशनी होगी, लेकिन फरमाया इसका चेहरा इस तरह का है कि जिधर जाएगा रोशनी करता चला जाएगा, अहले जन्नत के चिराग। अब ये बात हजरत उमर तक पहुंची। वो
हजरत अली तक पहुंची थी और ये हजरत उमर तक पहुंची तो जनाब उमर फारूक फरमाने लगे मुझे जरा अली तक ले जाओ। मौला अली से मुलाकात हुई तो आप फरमाने लगे आपने अपने कानों से हुजूर से सुना है कि मैं जन्नतियों का चिराग हूँ? का सुना है। तो फरमाने लगे जरा अपनी जमानत के साथ मुझे लिख के भी दे दो। तो हजरत अली ने लिखा कि मैं जमानत देता हूँ, मैं जमानत देता हूँ, मैं जामिन हूँ कि मैंने हुजूर से सुना है कि उमर अहले जन्नत के चिराग। दोस्तों, उन लोगों का एक दूसरे की तरफ आना जाना, उनका प्यार, उनका खुलूस, ये तो पता नहीं दूर बैठ के देखे ना, इंसान कहानियां बनाता ही तब है जब उसमें गुरूर हो या वो थोड़ा दूर हो। अगर उसमें आजिज़ी हो और जरा करीब जाके देखे तो बहुत सारी कहानियां वैसे ही खत्म हो जाती हैं, हकायक नहीं पता करते लोग। तो इन लोगों ने एक दूसरे से प्यार किया, एक दूसरे का इकराम किया, एक दूसरे का एहतराम किया। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हुसैन घोड़े से नीचे उतरे, हजरत अबू हुरैरा शागिर्दों में बैठे थे। तो इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के पैर मुबारक को ना जरा मिट्टी लग गई, बारिश ताज़ी हुई थी। अब बड़ा मुश्किल होता है अपने शागिर्दों में उठ के किसी का इस्तकबाल करना, बड़ा मुश्किल काम होता है। और फिर कुछ आदाब के भी तकाजे हैं। कोई बंदा अगर हदीस पढ़ा रहा है तो उसे नहीं उठना चाहिए, कोई अगर कुरान मजीद की तरतीब बयान कर रहा है तो नहीं उठना चाहिए, कोई मैं तो समझता हूँ नात भी पढ़ रहा है तो उसे भी नहीं उठना चाहिए, उसे बैठे रहना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए उसलूब क्या है। हजरत इमाम हुसैन नीचे तशरीफ लाए तो पैरों को मिट्टी लग गई। हजरत अबू हुरैरा बूढ़े आदमी, सफेद दाढ़ी, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, अपनी जगह से उठे, शागिर्दों को चीरते हुए बाहर गए और अपने सर से पगड़ी खोली। और जब इमाम हुसैन के पैर साफ करने लगे तो इमाम हसन ने पैर पीछे किया, हुजूर आप तो मेरे नाना के प्यारे से आबी हैं। हजरत अबू हुरैरा रो पड़े, असला नाल जे नेकी करिए वो नस्ला ताक नहीं भूल दे। हजरत अबू हुरैरा रो पड़े और रो के कहने लगे, हुजूर ना, मैं सफेद और काली दाढ़ी नहीं देख रहा, बल्कि मैं तो आपके नाना के खून की खुशबू महसूस कर रहा हूं। तो सहाबा, अब हमारे करने का काम क्या है? चूंकि वक्त थोड़ा रह गया, हमने क्या करना है? अगर कुछ लोग बहसों में उलझे हुए हैं और वो इसी को दीन समझते हैं तो उन्हें उलझा रहने दे। हाँ, अहले हक में से कोई बंदा इजहारे हक के लिए कोई दलील पेश करे, उसकी मुखालफत नहीं, लेकिन बिला वजह चीजों को उलझाना और बिला वजह उलझाना, इसका मकसूद कोई नहीं। आने वाली नस्ल के लिए खराबियां पैदा हो रही, उनके ज़हनों में सिर्फ इंतशार रह गया है, सिवाय इसके कोई चीज़ नहीं रह गई। हमने क्या करना है? हमने खुल के प्यार करना है नबी पाक के ख़ानदान के साथ, अहले बैत नबुव्वत के साथ खुल के प्यार कर। आपका ना एक शौक़ हो, एक ज़ौक़ हो अहले बैत नबुव्वत के लिए। इन दिनों में ख़ास कर इमाम हसन की तारीफ़ की हदीसें सुने, इमाम हुसैन की तारीफ़ की बातें सुने, हज़रत मौला अली की शान सुने और उस शान को जगह दे, यानी आपका चेहरा खिले। ज़रूरी हमने बहस ही करनी है आपका चेहरा। देखिए आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने लिखा है फतावा रज़विया शरीफ के अंदर, और हदीस के रावी सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगरचे बुखारी मुस्लिम में भी है, लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं मैंने बहुत सारी किताबों से जोड़ के ना अल्फाज़ हदीस यहाँ जमा कर दिए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़ौक़ था ना अहले बैत के लिए, एक प्यार हो जाता है ना किसी बंदे से प्यार, तो जो प्यार होता है वो फिर कुछ सूरतें भी इख्तियार करता है। आपको बेटे से प्यार हो गया तो रोज़ कहने बेटा तुझे बड़ा प्यार है, तो बेटा के अब्बा जी साइकिल तो कभी आपने लेके दी नहीं। खाली प्यार का क्या माना होता है? अम्मा जी मुझे आपसे बड़ा प्यार है, तो अम्मा के बेटा कपड़े तो लेके दे मुझे, कहता नहीं वो बड़ा भाई लेके देगा। तो दवाई ला दे, कहता नहीं वो दूसरे वाला लेके देगा, मेरे पास टाइम नहीं। तो अम्मा इस प्यार को कबूल नहीं करती, तो प्यार कुछ रंग इख्तियार करता है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सारा दिन ही नबी पाक के पास शहजादे रहते थे, सारा दिन। पर कभी कभी एज ए स्पेशल हुजूर फरमाते हैं मेरा हसनैन को मिलने को दिल कर रहा है। आप इस ज़ौक़ को समझे, यानी मेरा मौक़िफ़ यह है कि कभी कभी आप मुफ्ती साहब से आके कहें जलसे के अलावा भी, जुमे के अलावा भी, कि हजरत जी कोई हदीस तो बयान करें इमाम हसन की शान में। लेकिन ना कोई बात आप सुनते हैं आप पे तारी होती है, आप किसी नात खां को सरेराह भी तो दावत देना कि यार दो शेर तो सुना इमाम हुसैन की शान में। ये चीज़ें आपका ज़ौक़ बढ़ाएंगे, लेकिन महफिल की हद तक, और उसमें भी हालात इस तरह के हो जाते हैं कि समझ नहीं आती लोगों को किधर जाना है। बड़ी खूबसूरत आपका अंदाज़े फ़िक्र हो इन लोगों के लिए। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने स्पेशल कहा कि फ़ातिमा से कहो शहज़ादों को भेजे। तो फरमाते शहज़ादों के आने में ना कुछ देर हो गई, लगता यूँ है कि सैयदा पाक ना उन्हें नहला रही थी और हार डाल रही थी। माएँ कहती है ना अभी ना बाहर जाना, कपड़े बदल ले, तो बच्चों को कपड़े तब्दील कर रही थी, तो कुछ आने में देर हो गई। तो हज़रत उस्मान गनी कहते मैंने हुजूर के चेहरे पर बेचैनी देखी। भाई अभी तो मुलाकात हुई थी थोड़ी देर पहले, लेकिन जो खास प्यार और एक खास शौक किसी बंदे के लिए बंदे के दिल में होता है, शौक, हुजूर के चेहरे पर बेचैनी। और जब वो दोनों शहजादे निकले हुजरे से सैयदा पाक के, तो अल्लाह के महबूब ने ना अपने दोनों घुटने जमीन पे रख दिए, और जरा मेरी तरफ देखना, रसूल पाक ने दोनों बाजू खोल दिए।
یہ ایک وارفتگی ہے, یہ ایک شوق ہے. ہم بھی بچوں سے اس طرح ملتے ہیں, لیکن کبھی ہفتے کے بعد گھر آئیں, کبھی کچھ دنوں کے وقفے سے ملاقات. لیکن ابھی سویرے ملیں حضرت حسنین کریمین اور ابھی دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے, لیکن حضور نے ہمیں بتلایا کہ تمہارا ان کے لیے شوق ہونا چاہیے. میں اپنے دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ میرے والد صاحب بڑی عید پہ نا چاولوں کا ایک توڑا لائے. غریب گھر تھا, چاول بڑے اچھے تھے. میری اماں نے وہ ہوتا تھا کہ بطور سیمپل کے ایک دفعہ پکاؤ کیسے پکتے, تو بڑے اچھے پکے. تو اماں کہنے لگی کہ یہ تو گرمیاں بڑی اچھی جائیں گی. تو تھوڑی دیر کے بعد پتہ نہیں دونوں نے کیا فیصلہ کیا, کہنے لگے یہ چاول رکھ دو, یہ جب 10 محرم کو امام حسین کی نیاز پکائیں گے تو اس میں استعمال کریں. اچھی چیز ہے تو یہ اس موقع پر ہم بانٹیں گے. یہ ایک ذوق خاص, کیفیت خاص. اب تو میں بھول گیا ہوں, وہ آپ میں سے میرا انٹرویو نہ کر لے, اب میں بھول گیا ہوں. میری گھر میں کوئی اور ڈیوٹی نہیں تھی کہ یہ پڑھتا ہے تو پڑھے, صرف بھینسوں کا دودھ دھونے کی میری ڈیوٹی تھی. تو ان دنوں میں کبھی کبھی چھٹیاں ہو جاتی تھی, کام ختم ہوتا تھا, تو باقی بھائی بھی ہوتے تھے, تو ایک دو ملازم بھی تھی. تو ابا جی کہتے وہ سارے دودھ دھو لیں گے, لیکن 10 محرم والے دن مجھے کہتے کہ پتر تو آ تو میں دوویں چلیے. اب چونکہ کھیر پکنی ہے حسنین دے نام, آپ مجھا چو کے لیاڑیاں نے خود چلو. یہ کیا ہے؟ میں اکثر 2 لوگوں سے کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے مکان کچے تھے پر عقیدے بڑے پکے تھے. اب تو دلائل بے شمار ہیں اور حال. میں نے, یہ تو میرے سارے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں, علماء کا ایک اجلاس تھا چند سال پہلے 12 ربیع الاول شریف سے پہلے. تو ایک بندے نے کویسچن کیا کہ چندہ کیسے اکٹھا کرنا ہے. تو میں نے وہاں بیٹھے لوگوں سے کہا, میں نے کہا یار ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور کے نام کا کھاتے ہیں, اس طرح نہ کریں سارے مولوی ملا کے ایک محفل اپنی جیب سے ہی کرا لیں. حضور کے نام کا کھاتے ہیں نا, تو چلو اس نام پہ چندہ نہ ہی مانگے, جمع کر لیا کریں, کوئی کمیٹی ڈال لیا کریں, کوئی تو کام ایسا ہو جس میں ہمارا شوق دیدنی ہو. چلو کچھ نہیں کر سکتے تو میں اگر اپنے آپ کو پیر صاحب سمجھتا ہوں اور عاشق رسول سمجھتا ہوں, اتنا تو میں کر سکتا ہوں نا کہ جہاں میلاد کی محفل ہونی ہے وہاں جھاڑو اپنے ہاتھوں سے لگاؤں, اس لیے کہ میری سرکار کے نام کی محفل ہونے لگی ہے, میرے ہاتھوں سے جھاڑو لگے. تو یہ آپ کا شوق بتائے گی یہ چیزیں. حسنین کریمین باہر آئے تو رسول کریم علیہ السلام نے گھٹنے زمین پہ رکھے, بازو مبارک کھولے, سینے سے لگایا, اور فرماتے ہیں کہ جب حضور نے ایک شہزادے کو ادھر اور ایک ادھر سینے سے لگایا تھا تو آنکھوں میں آنسو تھے. یہ بھی شدت محبت ہے, آنکھوں میں آنسو تھے. اور حضور نے ایک دعا دی, اگر ہم وہ دعا لے لیں گے تو دنیا اور آخرت بھی بن جائے گی. میرے محبوب نے فرمایا, اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما. اور فرمایا, اے اللہ جو قیامت تک ان دونوں سے محبت کرے تو ان لوگوں سے بھی محبت فرما. اگر ہم ان لوگوں سے پیار کریں گے تو اللہ ہم سے پیار کرے گا, ہماری اولادوں پہ رحم فرمائے گا. تو اس لیے چیزوں کو کہانیوں میں نہ رکھیں, ان کو عملی زندگی میں لائیں, پیار. اور یاد رکھیں ہماری تو نماز تب مکمل ہوتی ہے جب اہل بیت پہ درود بھیج لیتے. تو اس لیے یہ کبھی ہمارے ہاں آپ یقین کریں, ابھی یہاں بیٹھے ایک صاحب نے نعرہ لگایا ہے, نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری, تو ایک پیچھے سے آواز دے رہا تھا کہ نعرہ تحقیق بھی کہو. میں سن رہا تھا, بھائی اگر اس نے نہیں کہا تو آپ اس کو مجرم نہ سمجھ لیں, بندہ بھول بھی جاتا ہے. اور کیا میرا مطلب ہے اس کے نعرہ تحقیق کہنے سے حق 4000 نے حق 4000 ہونا ہے. کہیں کسی صحابی کی شان بیان ہو رہی ہو تو 2-3 بندے پریشان ہو جاتے کہ اہل بیت ہی نہیں کیا کرتا, اہل بیت کا ذکر ہو رہا تھا. آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں صاحب؟ ایمانداری سے کہتا ہوں, ایمانداری سے. ہم فاضل بریلوی کے ماننے والے ہیں, ہم نے سبق عشق بریلی والے محبوب سے پڑھا ہے. ہمارے تو کبھی دل چیر کے دیکھو تو پہلے پہ اگر ابو بکر کا نام ہے تو دوسرے پہ علی کا لکھا ہوا ہوگا. ہم تو ان دونوں گھروں کے ماننے والے ہیں. تو اس طرح سنیں, مہربانی کریں, اس طرح دیکھیں نا, اگر کبھی کوئی اماں کسی بچے کا ماتھا چوم رہی ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا ابے سے پیار کوئی نہیں. تو مہربانی کریں آپ تھوڑا سا نا, یہ اتنا نہ الجھ جائیں. مجھے تو گھٹن لگتی ہے بہت ساری جگہوں کہ یار کدھر نکل گئی قوم. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر اہل بیت کشتی نوح ہیں تو صحابہ ستارے ہیں. تو بڑے ذوق سے, دیانتداری سے, خلوص سے ان سے پیار کریں, ان کے لیے اہتمام کریں. آپ نے سونی محفل سجائی ہے, سونی محفل سجائیں, سونا ذکر کریں, سونا ذکر سنیں, اچھے برتن میں کھانا کھلائیں. امام حسین کے نام کی نیاز ہو تو وہ نیاز اس کو بھی تبرک بڑا شاندار سمجھے, برکت والا سمجھے. ہر چیز کو میٹھے رہ کے, ٹھنڈے رہ کے. اور بالخصوص جوانوں سے کہتا ہوں, مہربانی فرمائیں آپ بحث میں نہ الجھیں. میں نے دیکھا ہے جو لوگ بحث میں الجھ گئے ان کا ذوق خراب ہو گیا. ایک جگہ محفل میں تھا تو ایک نعت خاں بڑی اچھی نعت پڑھ رہا تھا. میں اللہ کے فضل سے ہر باشرہ نعت خاں کی عزت بھی کرتا ہوں اور نعت بھی سنتا ہوں. وہ اچھا کلام پڑھے تو وہ میری تو وہ توجہ کرا دیتا ہے مکہ مدینے کی طرح. تو کسی کی عداوت تھوڑی ہے ہمارے سینے میں. تو نعت ہو رہی تھی تو بڑی اس نے اچھی پڑھی. تو میں نے ساتھ والے بندے سے کہا, یار آج تو کما, بڑے دنوں کے بعد شعر سننے کو ملا, مزہ آیا. وہ کہتا ہے انہیں 4000 لے آ جائے.
मैं क्या तेरे को तेरी कमेटी वाले ले आओ कोई पैसा? कहता नहीं। तो मैं कि यार तू ठहर ही जा, ना ही दस, पहले देते हो, बुलाते हो, रेट लगा, क्यों रेट लगाते हो? क्यों ऐसे बंदों को बुलाते हो जो 40,000 लेते हैं? और अगर उसने ले भी लिया है, तुमने दे भी लिया है, तो फिर बस करो। किसी के पर्दे खोलने से तो अल्लाह वैसे ही नाराज होता है। हम लोगों ने ना ये जो ज़ौक़ वाली चीज़ें थी ये ख़राब कर दी सारी। ज़ौक़ नहीं ख़राब करें, मेहरबानी फरमाएं। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने उससे कहा था, मैंने कहा जितना आज इसने हुजूर का जिक्र अच्छा किया है ना, 40 कम है, इसको 80 देना चाहिए था। आप अपने ज़ौक़ में रहें, किसी चीज़ को। ये हमारी बहसों ने, हमारे उलझाओं ने, हमारी नौजवान नस्ल का ज़ौक़, आप यकीन करें बड़ा शानदार नाच का भी बुला लें तो आंखों में आंसू नहीं आते, क्योंकि उलझे हुए ज़हन हैं, बिखरे हुए लोग हैं। कई दफ़ा मुझे अपने पे गुस्सा आता है कि मेरे जैसे लोगों ने कौम को उलझा दिया, ये किधर जाए बेचारे। हमने पता नहीं कहाँ अपने बच्चों को खड़ा कर दिया। कभी कभी लगता है कि सहाबा अहले बैत सुबह क़यामत हमारा गिरेबान पकड़ेंगे कि तुमने क्या हाल कर दिया इस कौम का, इसे किस चौक पे लाके खड़ा कर दिया, इधर जाएं तो गिरते हैं, उधर जाएं तो गिरते हैं। खुदारा अपना ज़ौक़ सही रखें, अपना ज़ौक़ सलामत रखें। अदब करेंगे, अदब में रहेंगे तो अदब वालों में मरेंगे, सुबह क़यामत अदब वालों में उठेंगे।